الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ہم اپنے سبق کا آغاز بارگاہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا میں سلام پیش کرنے سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اپنی پیاری اور محبوبہ لاڈلی صاحبزادی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں عن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ فداک ابی و امی۔ عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قال لفاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں فرمایا، فدا کا ابی و امی، کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی کہ ساری کائنات یہ کہے، 1.25 لاکھ صحابہ حضور علیہ السلام سے یہ عرض کریں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شان و عظمت اللہ کے بعد سب سے بڑی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عظیم ہے، کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے خدا سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ اے میری فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ، اس ہستی کی شان اقدس کو کون جان سکتا ہے اور کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے حق میں رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ فاطمہ نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سیرت پر، صورت پر، اخلاق پر، کردار پر کون سا ایسا رنگ چڑھا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ۔ وہ فاطمہ کتنی سچی ہوں گی، کتنی پاکیزہ ہوں گی، کتنی مطہر ہوں گی، کتنی بری من کل خطا ہوں گی، کہ جن کو رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس یہ فرما رہی ہے کہ یا فاطمہ فدا کا ابی و امی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہر مومن کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور در سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر ادب، احترام، تعظیم اور خضوع و خشوع ہر مومن کے حصہ فرمائیں، ہر مومن کو عطا فرمائیں۔ تو در سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے ایک اور بہت بڑا سبق اور فیض ہم حاصل کرتے ہیں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ
अन्नहु कान इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अय्यु शैइन खैरुल लिल मरअति फ़सकतु फ़लम्मा रजअतु क़ुल्तु लिफ़ातिमा अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा क़ालत अल्ला यराहुन्ना अर्रिजाल फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नमा फ़ातिमतु बदअतु मिन्नी। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा वो बारगाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर थे। आपने दरियाफ्त फरमाया कि औरत के लिए कौन सी शय बेहतर है। इस पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम खामोश रहे। जब मैं घर लौटा तो मैंने सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा से पूछा कि बताओ औरत के लिए कौन सी शय बेहतर है। तो सैयदा कायनात सलामुल्लाहि तआला अलैहा ने जवाब दिया कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि उसे गैर मर्द न देखे, उसे गैर मर्द ना देखे। मैंने इस चीज़ का तज़किरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है। फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है। और फ़ातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा का ये फ़ैसला, ये फ़रमान कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि उसको कोई गैर मर्द ना देखे, तो ये सिर्फ़ फ़ातिमा का फ़ैसला नहीं, ये फ़ातिमा के बाबा का फ़ैसला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़ातिमा की ज़ुबान से सुनाया गया है, ताकि मालूम हो जाए इस उम्मत मुस्लिमा को कि मर्दों के लिए सबसे बड़ा आइडियल, सबसे बड़ा नमूना, सबसे अजीम उसवा हसना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा आइडियल और सबसे अजीम उसवा हसना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा है। तो मेरी बहनों, माँओं, बेटियों के लिए ये एक बहुत प्यारा दर्स है, बहुत प्यारा हुक्म है। अगर हम इस एक हुक्म पर अमल पैरा हो जाएं तो खुदा की कसम हमारे लिए दहलीज़ फ़ातिमा दूर नहीं। हम फ़ौरन दहलीज़ सैयदा कायनात सलामुल्लाहि तआला अलैहा के ऊपर खड़े होंगे, उनके कदमैन शरीफैन चूम रहे होंगे और उनकी ग़ुलामी के हार हमारे गलों में डल रहे होंगे, अगर हम सिर्फ़ इस एक हुक्म पर भी अमल कर लें कि बेहतरीन औरत वो है जिसको कोई गैर मर्द न देखे। अब औरत को ये हुक्म भी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर घर में बंद हो जाए। इसमें हुक्म क्या है कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक औरत घर से बाहर भी निकल सकती है। औरत अपने कामकाज करने के लिए, कहीं मुलाजमत करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए वो किसी इदारे में भी जा सकती है, मगर उन हदूदों क़यूद की पाबंदी करते हुए जो इस्लाम ने एक औरत के लिए मुकर्रर की है कि औरत को जितना पर्दा फ़र्ज़ है, औरत के लिए जितना हिजाब फ़र्ज़ है। औरत एक छुपी हुई चीज़ का नाम है कि अपने आप को छुपा के, अपने जिस्म को छुपा के, और औरत का हिजाब कितना फ़र्ज़ है जितना हम इहराम में रखते हैं। हज और उम्रा के मौका पर जो इहराम बांधा जाता है वो औरत का हिजाब है कि सिर्फ चेहरा नंगा रख सकती है, वो भी विदाउट डेकोरेशन, विदाउट मेकअप, बिल्कुल सादा चेहरा हो। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो तो चेहरा ढांपना भी फ़र्ज़ हो जाता है। ज़रूरत इस बात की कि जहाँ फ़साद का ख़तरा हो, जहाँ गैर मर्दों की बुरी
بد نگاہی کا خطرہ ہو، وہاں پر چہرہ ڈھانپنا بھی فرض ہو جاتا ہے، تو عورت باپردہ ہو کر کام کر سکتی ہے، گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن کبھی شریعت کی پابندیوں سے باہر ہو کر گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اپنے جسم کو عیاں کر کے، نمایاں کر کے اور غیر مردوں کی بری نظروں کا نشانہ بنا کر گھر سے نکلنا یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دوزخ سے بچانے کے لیے ہی یہ پیارے پیارے ارشادات فرمائے، اور سورہ نور بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو نازل ہوئی، اس کے اندر بھی عورت کے پورے حجاب کی تفصیل موجود ہے، اور وہ بھی اسی لیے اللہ پاک نے اتاری کہ عورت دوزخ کی آگ سے بچ سکے۔ اب حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت بند صبر کر اور اپنے جسم کو سجا کر یا اپنے جسم کو ننگا کر کے جب گھر سے باہر نکلتی ہے، گیدرنگ میں نکلتی ہے جہاں پر مرد بھی موجود ہیں، غیر مردوں کی نظر کا نشانہ بنتی ہے، تو اس عورت کے ننگے جسم پر جس حصے پر غیر مرد کی گندی نظر پڑتی ہے وہ اتنا حصہ دوزخ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ عورت دوزخ کے اندر سے گزرے گی، کہ ہر انسان نے دوزخ کے اندر سے گزرنا ہے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی کافر ہے، منافق، سب کو دوزخ کے اندر سے گزرنا لازم ہے۔ ان انتم الا واردھا کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ تو جب وہ ایسی عورت دوزخ کے اندر سے داخل ہوگی، گزرے گی، تو دوزخ اس کے جسم کو فوراً پکڑے گی، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ منہم، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں اس نے اس جسم کو اس طریقے پر گزارا، اس طریقے پر رکھا کہ اس پر غیر مردوں کی گندی نظریں پڑتی رہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب غیر مرد کی گندی نظر کسی عورت کے ننگے جسم پر پڑتی ہے تو وہ یقین کر لے کہ زہر سے بھیگا ہوا تیر اس کے جسم میں پڑتا ہے۔ اور آپ سوچ لیں کہ اگر زہر سے بھگو کے ایک سوئی بھی جسم میں داخل کر دیں تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر جس جسم پر غیر مردوں کی ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نظریں گندی پڑیں گی، پھر اس جسم کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو زہر سے بھرے ہوئے تیروں سے چور چور ہو چکا ہوگا، زخمی ہو چکا ہوگا، پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ نہیں رہتا، اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح بھی مردہ ہو جاتی ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ صحت مند چلتا پھرتا ہے۔ اور جو عورتیں اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی سنت میں، آپ کی سیرت مطہرہ کی پیروی میں پردہ میں رکھتی ہیں، جسم کو چھپا کے رکھتی ہیں، لباس فاطمی پہنتی ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت جان نکل جانی۔ سب چلے گئے، جو آئے دنیا سے چلے گئے، جو آئے ہیں، جو ہے انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو اس دن کو اگر ہم یاد کر لیں، اسی لیے حضور نے فرمایا ہر رات بستر پر سونے سے پہلے اپنی قبر کو ضرور یاد کر لیا کرو، اس قبر کے اندر کیا ہوگا۔ پھر کتنے واقعات ہم نشانیوں کے طور پہ سنتے ہیں کہ کوئی لڑکی بے پردہ تھی، فوت ہو گئی، اس کی کسی وجہ سے قبر کھودی گئی تو اس کے چہرے پہ چھپکلیاں چپٹی ہوئی تھیں، نعوذ باللہ، اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی قبر میں آگ جل رہی تھی، پتہ چلا یہ بے پردہ پھرتی تھی۔ تو خدا را پیاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کبھی کسی ایسی خاتون کو اپنا آئیڈیل تصور بھی نہ کریں، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں ایز آئیڈیلائز کرنا، کہ جس کا یہ حال ہو کہ خود بھی دوزخ کی طرف کے راستے پہ چل رہی ہو، اور جو اس کا آئیڈیل بنائے وہ بھی اسی راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ ہمیشہ اپنی نظروں میں چہرہ فاطمہ رکھیے، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مبارک اپنی نظروں میں رکھیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو
اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، دیکھ لیں یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے کہ ہماری بیٹی جو ہے نعوذ باللہ اس کی انگلی بھی آگ میں جل رہی ہے یا اس کو آگ لگ گئی، وہ جل رہی ہے، تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، تڑپ جائیں گے، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس آگ سے اس کو ہمیشہ کے لیے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر تصور کر لیں کہ اسی بیٹی کے اگر ہم تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ وہ لباس بھی غیر شرعی پہن رہی ہے، وہ ایسا لباس پہن رہی ہے کہ اس کی آدھی ٹانگیں ننگی ہیں اور آدھی ڈھکی ہوئی ہیں، سر پہ دوپٹے تو بالکل غائب ہو چکے ہیں اور گلا بھی ننگا ہے، پورا جسم ننگا ہے، اور اس کا جسم سینکڑوں ہزاروں غیر مردوں کی بری نظر کا نشانہ بن رہا ہے، تو خدا کی قسم وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دوزخ کے گڑھوں میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ ڈال دیا ہے انہوں نے۔ تو خدا کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی محبت ان بیٹیوں کے دلوں میں ڈالے، خود بھی بچے، ان کو بھی بچائیں، اور پھر دیکھیں کہ اگر بیٹی کو والدین دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں بیٹوں کو، تو پھر وہ والدین کہاں جائیں گے؟ وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس نہج پر پالا، تربیت کیا، وہ جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ ان کے لیے بھی دوزخ ہوگی، دوزخ ان کا بھی مقام ہوگا۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں بھی فرمائی اور تڑپ تڑپ کر ہمیں یہ پیغام بھی دیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مومنوں خود بھی آگ سے بچ جاؤ، مسلمانوں خود بھی دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ بیوی کے بارے میں مرد سے، شوہر سے پوچھا جائے گا، بیٹی کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا، بھائی سے پوچھا جائے گا، اور ماں کے بارے میں بیٹے سے پوچھا جائے گا، اس کے شوہر سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر ایک بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی ریلیٹ ہوں گے جو اس کو روکتے نہیں رہے، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کی وجہ سے، ایک بری اور بد کردار عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنمی ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم پیاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بیٹیاں، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بیٹیاں، اگر اس ایک فرمانے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر عمل کر لے تو پھر بچ جائیں گی دوزخ سے۔ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ لا یراہن الرجال، کہ وہ غیر مردوں کی گندی نظروں کا نشانہ نہ بنے۔ اگر اس سے ایک بات سے بچ گئی تو اللہ پاک انہیں صراط مستقیم پر چلائے رکھیں گے، اور اس ایک بات پر عمل کرنے کی برکت سے وہ بہت پاک، صاف، مطہر ہو جائیں گی۔ بعض خواتین کو دیکھا ہے، پیاری بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، معاشرے میں اپنے آپ کو حسین ثابت کرنے کے لیے بڑا خرچ کرتی ہیں۔ خرچ کرنے کے بعد اپنے چہرے سجا کے، اپنے جسم سجا کے، پھر وہ ننگے سر پھرتی ہیں، ننگے منہ سب کے سامنے آتی ہیں، اور وہاں پر صرف خواتین نہیں ہوتی دیکھنے والی، غیر مرد ہوتے ہیں، اور اپنا شوہر بھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ جہاں پہ ملازمت کر رہی ہوتی ہیں، جاب کر رہی تھے، وہاں پہ اپنا شوہر بھی نہیں ہوتا، جبکہ یہ ساری سجاوٹیں، یہ ساری زینتیں صرف ایک بندے کے لیے جائز ہیں، جو شوہر ہے، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اور یہاں پر میں انتہائی درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کروں گی کہ آج بیٹیوں کی شادیوں پر جو رنگ دکھایا جاتا ہے، وہ بیٹی جو ہمارے لیے جنت کی جائیداد بنائی ہے اللہ پاک نے، وہ بیٹی جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے محلات کی خوشخبری فرمایا ہے، اس بیٹی کا جب سب سے بڑا فرض ادا کرنے کا وقت آتا ہے، اس کی نکاح اور شادی کا وقت آتا ہے، تو اس کو کس طرح سے اس کے دلہے کے سامنے پیش کیا جانا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے،
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سنت مطہرہ کیا ہے کہ اس بیٹی کو اس طرح سے چھپا کے اس کے شوہر کے حوالے کیا جائے، اس کے سسرال کے حوالے کیا جائے کہ کسی غیر مرد کی نظر اس کے دوپٹے پر بھی نہ پڑے، کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھے نا، اور اس کو چھپا کے 7 پردوں میں چھپا کے اس کے شوہر کے حوالے کیا جائے، اور پھر اس کو دیکھے تو فقط اس کا شوہر دیکھے۔ اور آپ یہ یقین فرما لیں کہ اس سچویشن میں جس طرح سے بچی کو تیار کیا ہوتا ہے، دلہن بنایا ہوتا ہے، تو اس کے بھائی اور باپ کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے کہ بھائی اور باپ بھی اس کو دیکھے، سوائے شوہر کے اس کو دیکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر حال کیا ہوتا ہے، سب اس پر گواہ ہیں کہ جب اس بچی کو سجا بنا کر سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حسن والا دن وہ ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے چہرے پر اس دن جو حسن بنایا ہوتا ہے، پیدا کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ حسن پوری زندگی میں نہیں ہوتا، تو اس وقت شوہر تو بعد میں دیکھتا ہے اور غیر مردوں کی کتاروں کی کتاریں اس کو پہلے دیکھتی ہیں۔ اس کو سجا بنا کے گاڑی سے اتار کے سٹیج پہ لایا جاتا ہے ننگے منہ، اور آج کل تو سر بھی ننگا، نعوذ باللہ، اور پھر وہاں پر موویز بنانے والوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں ان خرافات سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہندو نے ہمیں دی ہیں، جو یہودی نے ہمیں دی ہیں، جو اسلام کے دشمنوں نے ہمیں دی ہیں۔ یہاں اسلام کا کوئی تصور بھی نہیں، اور موویز بنانے والے پھر اس کے ایک ایک عضو کو سامنے لاتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں، تو سارے مسلمان بہن بھائی بیٹیاں جو سن رہے ہیں وہ خود ہی سر جھکا کے ذرا اپنے دل سے پوچھ کے بتا دیں کہ آیا یہ جنت جانے کا سامان ہے یا دوزخ جانے کا سامان ہے۔ پیارے والدین تو اس دن بیٹی کا سب سے بڑا فرض ادا کر کے جنتی ہونے کی خوشخبری وصول کرنے کی انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں وہ بیٹی کو بھی دوزخی بنا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی دوزخی بن رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس بات سے بچ نہیں سکتے؟ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اس بیٹی کو چھپا کے، خوبصورت بنا کے چھپا کے اس کو دلہا کے حوالے کرے، اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اس کے نتائج کیا ہیں اور آخرت میں اس کے نتائج کیا ہیں، یہ اگر ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو سچی توبہ کر لیں، سچی توبۃ نصوحہ کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ مولا ہمیں بیٹیاں دی ہیں تو ہمیں ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی غلامی میں سجانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ دنیا میں کچھ نہیں رکھا سوائے ذلت و رسوائی کے، سوائے پریشانیوں کے، تو اگر ہم آج اخلاص کے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا دامن تھام لیتے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی آواز آئے گی ہمارے کانوں میں کہ فلاں فلاں بی بی صاحبہ کی غلام وہ حاضر ہو جائیں، بی بی صاحبہ ان کو بلا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسی قسمت عطا فرمائے کہ ہم خود بھی ایسی ہو سکیں، اپنی بیٹیوں کو بھی ایسا کر سکیں، اور قیامت کے دن سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہو سکے۔ اللہ پاک تمام والدین کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو شادی والے دن ان کے جسموں کو زہر سے بھرے ہوئے تیروں کا تحفہ دینے کے بجائے محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے تحفہ دیں۔ اور میرا یقین کامل ہے کہ جس بیٹی کی شادی والدین سنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا میں کرتے ہیں اور شریعت مطہرہ سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالتے، تو میرا یقین کامل ہے کہ اس شادی میں اس بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی لاڈلی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا خود تشریف لاتی ہیں۔
اس کا بھرم رکھنے کے لیے کہ بیٹی تو نے میرا بھرم رکھا ہے، میرے حکم کا بھرم رکھا ہے، تو آج میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سارے شرف اس مختصر زندگی میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام والدین کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا سبق سورہ توبہ شروع ہے، تو جو یہ سنتے ہیں لیکچر وہ اپنے پاس قرآن کریم میں سورہ توبہ نکال لیا کریں۔ تو سورہ توبہ کا 12واں رکوع بفضل خدا ہم نے آج پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں پر جنگ تبوک کا ذکر ہے اور جہاد کا اللہ پاک نے پرجلال حکم فرمایا ہوا ہے۔ تو جہاد کے لیے صحابہ اکرام مخلصین مکمل تیاری میں ہیں، اور منافقین بہانے تلاش کر رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں، تو انہی کا ذکر ابھی جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اس سے پہلے پچھلے رکوع میں منافقین کا ذکر ہوا، بہانے بنانے والوں کا ذکر ہوا، پھر ان کو جو سزا اللہ پاک نے دی ان سزاؤں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد مخلصین مومنین کا ذکر ہوا کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی، اپنی جانوں سے بھی، تو ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں، ساری کامیابیاں ان کے لیے ہیں، اور ان کے لیے اللہ پاک نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اعلیٰ کامیابی ہے۔ اور یہ مجاہدین کی، صحابہ کرام کی شان ہے، مخلصین مجاہدین شہداء کی شان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور حضور کے صدقے سے ان کی شان خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ۔ اب پہلے مدینہ پاک کے منافقین کا ذکر تھا، مومنین کا ذکر تھا، اب جو ارد گرد کے دیہات ہیں وہاں رہنے والے بدو، اب ان کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وجاء، اور آئے، المعذرون، بہانہ بنانے والے، معذرت کرنے والے، من الاعرابی، بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، جہاد پر نہ جانے کی اجازت دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان قریب، یصیبو، پہنچائے گا یا دے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، اللہ کریم ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اب اس میں جو بدو ہیں، دیہات والے ہیں، ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو مخلص مومن ہے، مخلص مومن جن کا ذکر رکوع کے آخر میں آئے گا۔ یہاں پر منافقین کا ذکر ہے تو یہ منافقین ہے، اور ان منافقین کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جب انہیں جہاد کی دعوت دی گئی تو وہ معذرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہوں نے، یہ قبیلہ عامر بن طفیل تھا، عامر بن طفیل کا قبیلہ تھا، تو انہوں نے آ کے حضور عرض کی کہ حضور اگر ہم جہاد پر چلے گئے تو پیچھے ہماری بچوں اور مویشیوں کو ارد گرد کے بدو آئیں گے اور لوٹ کر لے جائیں گے۔ ارد گرد کے دیہات میں جو بدو ہیں، لوٹنے والے ہیں، وہ بیوی بچوں اور مویشیوں کو لوٹ کر لے جائیں گے، اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہمیں جہاد پر نہ لے جایا جائے، ہمیں اجازت عطا فرما دی جائے کہ ہم جہاد پر نہ جائیں تاکہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کر سکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی معذرت قبول فرما لی، ان کے پاس عذر تھا، قبول فرما لیا۔
اور دوسرے منافقین وہ تھے جو ہٹ درم تھے اور آکڑ خان بن کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. انہوں نے آ کے معذرت کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور گھروں میں بیٹھے رہے کہ ہم معذرت کرنے بھی نہیں جائیں گے, ہم جہاد پر بھی نہیں جائیں گے. اب جنہوں نے معذرت کی, اپنا عذر بتایا, تو حضور علیہ السلام نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا. لیکن جو نہیں آئے تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے پھر یہ وعید سنائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے, تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب سے نوازے گا. یہ ان کی سزا ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لیسا علی الضعفاء, کہ نہیں ہے کمزوروں پر کوئی حرج, ولا اور نہ علی المرضى, نہ ہی مریضوں پر, ولا اور نہ علی الذین, ان لوگوں پر, لا یجدون, جو نہیں پا رہے, ما ينفقون, جو خرچ کر سکیں, حرج, کوئی حرج. یعنی جہاد پر نہ جانا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے کوئی حرج نہیں, پکڑ نہیں کہ وہ جہاد پر نہ جائے. نمبر 1, جو کمزور ہوں, جنگ میں لڑ نہ سکتے ہوں, کیونکہ لڑنے کے لیے بھی طاقت چاہیے, پوری طاقت چاہیے. اور نہ ہی مریض جو بیمار ہوں وہ بھی لڑ نہیں سکتے. اور وہ لوگ کہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, مثلاً وہ خرچ کر کے اپنی سواری نہیں لے سکتے, سواری ضروری ہے, یا اسلحہ نہیں لے سکتے, تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں. ایسے لوگ بھی تھے جو تڑپ رہے تھے جانے کے لیے, لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی, اور جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں سواری دے دیجئے, ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہو, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المال میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے سواری لی جائے, اس لیے تمہیں معافی ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو. پھر وہ روتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف واپس گئے, کاش ہمارے پاس کچھ ہوتا خرچ کرنے کے لیے تو ہم جہاد پر ضرور جاتے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کمزوروں پر, مریضوں پر, اور ان لوگوں پر جو کچھ خرچ نہیں کر سکتے, خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں, ان پر کوئی حرج نہیں, کوئی پکڑ نہیں, بشرطے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ, جبکہ وہ خیر خواہ ہوں, وہ مخلص ہوں, ان کے پر اخلاص کی دولت ہو, للہ, اللہ کے لیے, ورسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یعنی وہ خیر خواہ ہوں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ ہوں, یعنی منافق نہ ہو, دشمن نہ ہو اسلام کے, ان کے لیے حرج نہیں ہے. ما علی المحسنین من سبیل, اور احسان کرنے والوں کے خلاف کوئی پکڑ کا راستہ نہیں. اگر وہ جہاد پر نہیں جا سکتے اور ان کے پاس یہ شرعی عذر موجود ہے تو ان کے لیے کوئی پکڑ کا راستہ نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا, ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب اس میں جو مین بات اللہ پاک نے فرمائی کہ کمزور, مریض اور وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے جہاد پر جانے کی, ان کے لیے حرج نہیں, بشرطے کہ وہ نصیحت پر ہوں اللہ کے لیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور پھر عوام کے لیے, تو ان پر کوئی راستہ, کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں حضرت تمیم داری سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بار فرمایا کہ الدین النصیحۃ, قلنا لمن, حضور نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا, ہم نے پوچھا, لمن, کس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالا, تو آپ نے فرمایا للہ, اللہ کے لیے, ولی کتاب ہی, اور اس کی کتاب کے لیے, و رسول ہی, اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, ولی ائمۃ المسلمین, اور مسلمانوں کے امراء کے لیے, یعنی حکمرانوں کے لیے, وعامتہم, اور عوام کے لیے. نصیحت کا نام ہے. تو
اس کے بعد علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید اور اس کی صفات کمالیہ پر خالص اعتقاد ہو اور اس کو نقص اور عیب سے پاک جانے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصیحت کا یہ معنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچے دل سے مانے اور آپ کی فرما برداری کرے اور آپ کی عزت و تکریم کرے اور آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرے. یہ حضور سے نصیحت کا معنی ہے. اور مسلمانوں کے امراء کے لیے نصیحت ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کو صحیح مشورہ دے اور اگر ان سے کوئی غفلت ہو جائے تو اس پر ان کو تنبیہ کرے. اور عوام کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کرے، سب کے لیے دعائے خیر کرے اور سب کی خیر خواہی میں کوشاں رہے، کوشش کرتا رہے. تو یہ ہے الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولکتابہ، اور کتاب پر پورا ایمان لائے، عمل کرے، ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، الزام ہے، اذا ما آتوک، کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کو سواری عطا کر دیں. جہاد پر جانے کے لیے ان کے پاس سواری نہیں ہے، آپ ان کو سوار کریں. قلتا، تو آپ نے فرمایا کہ لا اجدو، میں نہیں پا رہا، ما احملکم علیہ، کہ جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس سواری نہیں ہے. تولو، تو وہ واپس لوٹے، وعیونہم، اور ان کی آنکھیں، تفیض، بہا رہی ہوتی ہیں، من الدمع، آنسو، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حزناً، غم کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پا رہے وہ سب کچھ جو وہ خرچ کریں، یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کی بھی استطاعت نہیں، وہ اس دکھ میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں کہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں مگر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے. اور اس کی بہت مثالیں جنگ بدر سے لے کے اگلی جنگوں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتوں کا اثر، فیض، اور حضور کی رحمت للعالمین کا اخلاق عالیہ کا فیض، کہ آ کر لوگ تڑپتے تھے کہ حضور ہمیں جہاد پہ جانا ہے. بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک صحابیہ عورت تھیں، ان کے پاس نہ بیٹا تھا کہ پیش کر سکتی، نہ کوئی مال تھا کہ خرچ کر سکتی. انہوں نے اپنے لمبے بال کاٹے اور ان بالوں کی رسی بٹ کے لے آئیں اور آ کے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس بیٹا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، نہ شوہر ہے کہ پیش کر سکوں، حضور گھر میں مال بھی نہیں جو جہاد میں خرچ کرنے کے لیے دے سکوں، میں اپنے بالوں کی یہ رسی بنا کر لے آئی ہوں کہ کسی مجاہد کا گھوڑا باندھنے کے کام آ جائے گی. ایسے جذبے کہاں سے ملے؟ ایسے جذبے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بابا سے ملے علیہ الصلاۃ والسلام. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی وہ رسی قبول فرمائی. اسی طرح دو معصوم بھائی معوذ اور معاذ، تاریخ نے ان کو میدان بدر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ابو جہل کے قاتل ہیں، ابو جہل کو جہنم رسید کرنے والے ہیں. کہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور آپ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، جہاد پر جانا ہے، ہمیں بھی ساتھ جانا ہے، ہم نے بھی لڑنا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب مسکرا کے پوچھا کہ بچوں آپ تو چھوٹے ہو، آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے بڑی بہادری سے، بڑے وقار سے اور بڑے یقین سے عرض کیا، حضور ہم ابو جہل کو ماریں گے. ان کا وہ جذبہ
اللہ نے بھی قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمایا، اور میدان بدر میں ابو جہل کو مارنے والے وہی 2 شہزادے تھے جن کے نام آج بھی بدر کی بستی میں دیوار پر لکھے ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھے دیکھے۔ تو یہ لوگ جہاد کا جذبہ رکھنے والے، اللہ پاک فرماتے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ رب العزت کی رضاؤں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاؤں پر۔ اور یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ تربیت فاطمہ کے بابا کی تھی۔ انما السبیل، بے شک پکڑ، علی الذین، ان لوگوں کی ہے، ان لوگوں پر ہے، یستعذرونک، جو آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں۔ مومن کبھی اجازت نہیں مانگتا، مومن سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، کرنا کیا ہے۔ وہم اغنیا، وہ اجازت مانگنے آتے ہیں جبکہ وہ بہت مالدار ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رضو، وہ راضی ہو گئے اس بات پر، بأن یکونوا، کہ وہ ہو جائیں مع الخوالفی، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہیں اور جہاد پر نہ جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، وطبع، اور مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، بس وہ جانتے ہی نہیں کہ جہاد کی عظمت کیا ہے اور جہاد پر جانے والوں کی عظمت کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو کبھی بھی وہ اس سے گریز نہ کرتے۔ تو مومن کی شان کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام کی حفاظت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا، بلکہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے یہ موقع عطا فرمائے اور میں فوراً اس جہاد میں شرکت کروں۔ اور مومن پر تو ہر گھڑی یہ جہاد فرض ہے، ہر گھڑی یہ جہاد فرض ہے، اور یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے چلتے ان کے قدموں کی خاک بن جانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جنہوں نے ایسا سفر زندگی کا طے کیا کہ ان منزلوں کو پا لیا، رضائے خدا کی منزلوں کو پا لیا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلوں کو پا لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔